پیاری طلباء و طلبات، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ مرزا عزاللہ خان غالب کی غزل نمبر 1 کے کچھ اشعار ہے، ان کی تشریح ہم کریں گے، کیونکہ میں نے کئی بار آپ کو بولا ہے کہ غزل میں ہر ایک شعر کی الگ الگ تشریح کرنی پڑتی ہے، لہذا میں غالب کی غزل نمبر 1 کے کچھ اشعار پڑھوں، بعد میں ان کے معنی بتانے کی بھرپور کوشش بھی کروں گا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بکراں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا خارے کوئی، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی، جب توقع ہی اڑ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ ابن کہتے بیٹا کو، یعنی ابن کا مطلب یہاں مریم کا بیٹا، آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کئی بار عیسائیوں کے قبضے میں رہ چکی ہے، تو وہاں میرے پیارے طلباء و طلبات ایک عورت تھی پاک سیرت، اس کا نام تھا مریم۔ قرآن میں تو آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے پاک روح ڈال دیا تو بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا، بڑا ہو کے وہ حضرت عیسیٰ بن گیا جو ایک پیغمبر تھا، کیونکہ ہر پیغمبر کو معجزے تھے، جیسے حضرت سلیمان کو یہ معجزہ ہے وہ جنات سے باتیں کرتا ہے، وہ جانوروں اور پرندوں کی زبان کو سمجھتے تھے، جیسے موسیٰ کو یہ معجزہ تھا کہ وہ عصا کو نیچے ڈال کے وہ تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا اور فرعون کے تمام نام سانپ نکلتے تھے، جیسے کہ حضرت یوسف کو یہ معجزہ تھا وہ بہت خوبصورت اور حسین تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ تھا تو بیماروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے، کمزوروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے وہ تندرست ہو جاتے تھے۔ تو ابن مریم حضرت عیسیٰ کی طرف ذکر کیا مرزا عزاللہ خان غالب نے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یعنی یہاں لگتا ہے کہ شاعر دکھ اور پریشانی اور مصیبتوں سے بے حال ہو چکا ہے، تنگ آ چکا ہے زندگی میں پریشانی اور دشواریوں سے، تو غالب کہتے ہیں کہ کاش حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ جیسا بیٹا کوئی دنیا میں جنم لیتا جو میری زندگی کے تمام دکھ اور مصیبتوں کا مدوا بن جاتا، مجھے زندگی میں جن مصیبتوں اور پریشانیوں نے گھیر لیا وہ ان کا مدوا بن جاتا، میرے لیے دوا بن جاتا۔ یعنی ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ اور بیماروں کو دکھ دور کرتے تھے، شاعر فرماتے کہ اگر کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا تو میری بھلا ہے، میں جب جانوں کہ کوئی میری دکھ دور کرنے والا ہے۔ غالب مرض عشق میں بھی مبتلا تھا، شاید بیماری عشق علاج اس کے پاس بھی نہیں تھا، کیونکہ اصل میں ایک ایسا مرض ہے عشق جس کا کوئی دوا ہی نہیں تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غالب کو جو عشق کی بیماری نے گھیر لیا تھا اس کا دوا تو حضرت عیسیٰ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں بہرحال غالب فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسا انسان اس دنیا میں جنم لے جو میری اس بیماری کا مدوا کرتا۔ پیارے طلباء و طلبات، دوسرے شعر میں کہتے ہیں شاعر، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، جنوں مینس دیوانگی، جنوں مینس دیوانگی، پاگل پن، جیسے کہ کہتے ہیں کہ مسجد میں تین لوگوں کو اجازت ہی نہیں، شرابی کو، اسی طریقے سے اس دیوانے کو، چھوٹے بچوں کو جو بالغ نہ ہو، تو دیوان جو ہوتا ہے وہ دل کی بات کہتا ہے، وہ تھوڑی دماغ سے مشورہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا ہے، تو جنوں اسی کو کہتے ہیں دیوانگی کے، جو کیونکہ ایک عاشق کو کسی کو اتنا چاہتا ہو وہ اپنی دماغی توازن بھی کھو بیٹھا ہو،
کیونکہ اس کو کسی کی محبت میں اتنا پاگل ہو چکا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میری کپڑے کیسی ہے، میرے پاؤں میں جوتا لگا ہوا یا نہیں ہے، میں نے سر پر جو بال ہے وہ کیسے ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ مست ہوتی ہے اپنی اس جنونگی میں، اس کو دیوانہ کہتے ہیں، اسی کو جنون کہتے ہیں۔ بکنا مینس کچھ ایسی غیر ضروری باتیں کرنا جن کا کوئی ارتھ نہیں ہو، جن کا کوئی معنی ہی نہ ہو۔ بکرا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے، خدا کرے کوئی۔ شاعر کہتا ہوں میں دیوانگی کی حالت میں نہ جانے کیا کیا غیر ضروری باتیں کرتا ہوں، بکواس کرتا ہوں، اور میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری باتیں کسی کو سمجھ ہی نہ آ جائے، کیونکہ اگر میری یہ غیر ضروری باتیں سبھی لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں تو میں سماج میں رسوا ہو جاؤں، اور میرے دل کے اندر جو راز ہے، عشق کا راز، کہ عاشق اور معشوق کے اندر کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ سبھی کو اگر پتہ چلے تو رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس دیوانگی کی حالت میں میری تمام دل کی باتیں لوگوں کے سمجھ میں آ جائیں تو میری رسوائی ہو جائے گی۔ تو یہاں غالب یہ کہتا ہے کہ میں دیوانگی کی حالت میں، اس پاگل پن کی حالت میں بہت ساری غیر ضروری جو باتیں کرتا ہوں یا دل کی باتیں جو کہتا ہوں، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ کچھ نہ سمجھے، خدا کرے کوئی ایک بات بھی اس میں کسی کو سمجھ نہ آ جائے، اگر سمجھ آ جائے تو ان کو میری راضی عشق پتہ چل جائے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ شاعر کہتے ہیں اگر تمہارے سامنے تمہاری کوئی برائی پیش کرے یا دوسرے کی برائی تمہارے سامنے پیش کرے تو اس کی طرف توجہ مت دو، اس کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ کہو گر برا کرے کوئی، اگر تمہارے ساتھ کوئی برا بھی کرے، برا سلوک کرے، نازیبا ناشائستہ سلوک کرے، تو تمہیں اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے، تمہیں بدلے میں اس کے ساتھ غیر شائستہ سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی غالب نصیحت کے انداز میں فرماتے ہیں اگر تمہیں برا کہے تو اس کی بات نہ سنو، اس کی توجہ ہی نہ دو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ہر حالت میں دونوں صورتوں میں صبر کا دامن تھام لینا چاہیے۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ شاعر کہتے ہیں اگر کوئی برے راستے پر چلتا ہے، برائیں کرتے ہو، تو ہمیں بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو روک لینا چاہیے برے راستے پر چلنے سے۔ ہاں انسان غلطیوں کا پتلا ہے، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ دوسرے مصرے میں غالب کہتے ہیں اگر کسی انسان نے غلطی بھی کی ہے تو ہمیں چاہے دوسرے انسانوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، اس کو زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بخش دینا چاہیے۔ بخشنے والا ہی سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ شاعر کا کہنے کا مطلب ہے اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی لحاظ سے پریشان تو ہے، حاجت مند ہے، دکھی تو ہے۔ اگر کوئی انسان کھڑا ہو جائے کہ میں تمام دکھی انسانوں کے دکھ کو دور کروں، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ کس کی حاجت روا کری؟ ہر انسان کی حاجت روا تم نہیں کر سکتے ہے۔ غالب فرماتے کہ دنیا میں کون شخص ہے جو حاجت مند نہیں ہے؟ کوئی کسی کی حاجت روا کرے، اگر تمہاری حاجت روا کہتے شکایت زبان پر نہ لاؤ۔ ہاں اگر ہم کسی کی حاجت بھی روائی کریں، کسی کی مدد کریں، پھر ہمیں زبان سے اس کی ادا نہیں کرنا چاہیے میں نے اس کی مدد کی، لیکن بہرحال انسان کے پاس اتنا طاقت نہیں کہ وہ دنیا کے تمام دکھیوں اور بے سارا لوگوں کا سہارا بن جائے۔ یہ طاقت تو بس اللہ کے پاس ہے جو دنیا کے لوگوں کے غم اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کس سے رہنما کرے کوئی۔ خضر ایک، کچھ لوگ کہتے ہیں پیغمبر ہے، کچھ کہتے تھے فرشتے تھے جو انسانوں کی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے میں مدد کرتے تھے۔ سکندر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا یونان کا، ایک بہت بڑا بادشاہ، الیگزینڈر دا گریٹ کہتے تھے۔ اس نے یونان کو بہت فتح کیا تھا۔ کیا کیا خضر نے کہتے ہیں کہ مشہور ہے سکندر کے بارے میں، جب وہ صبح اس کو کسی پہاڑ پر نظر پڑتے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے کہ سورج کو غروب ہونے سے پہلے اس پہاڑ کو بھی ہمیں فتح کرنا ہے، تو تاریخ میں لکھا ایسا ہی ہوتا تھا، اتنا زبردست طاقت والا وہ تھا۔
کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کس سے رہنما کری کوئی. شاعر کہتے ہیں غالب کہ سکندر اعظم نے خضر کو اپنا رہنما بنا دیا تاکہ وہ اس کو آب حیات کے چشمے کے پاس لے جائیں، تھوڑا سا پانی پلائیں تاکہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں. اس طریقے سے سکندر پوری دنیا کو فتح کر سکتا تھا. کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کس سے رہنما کری کوئی. غالب کہتے ہیں جب سکندر جیسے بڑے بادشاہ نے خضر کو اپنا رہنما بنا دیا لیکن وہ اس کو آب حیات کی کوئی بوند نہیں پلا سکا، اس کو ہمیشہ زندہ نہ رکھنے میں مدد نہ کر سکا، تو میں کیسے کسی کو اپنا رہنما تسلیم کروں اور اس کی بات مان لوں. تو پھر دنیا میں سکندر کے سوا اور کون سا شخص ہے جس کو ہم اپنا رہنما بنا سکیں گے. اس شعر میں خضر اور سکندر کے حوالے سے تلمیہ ہے، کیونکہ غزل کا وہ شعر جس میں کوئی ہسٹوریکل پوائنٹ ہو، علمی واقعہ ہو، تاریخی نکتہ ہو، اس کو تلمیہ کہتے ہیں. یہ تلمیہ ہے کیونکہ یہاں یہ بھی تلمیہ ہے. ابن مریم ہوا کرے کوئی میری دکھ کی دوا کرے کوئی. پہلے شعر میں جو مصرع پہلا ہے ابن مریم حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، اس کو بھی ہم تلمیہ کہہ سکتے ہیں. میری پیاری طلبہ و طلبات، میں نے کئی بار بتایا کہ غزل میں کوئی شعر ایسا بھی آتا ہے جس میں شاعر کسی علمی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہو، کوئی ایسا نقطہ بیان کرتے جو پہلی ہسٹری میں ہو. حضرت عیسیٰ کا ذکر ہسٹری میں ہے، خضر کا ذکر تو تاریخ میں ہے، سکندر اعظم کا ذکر تاریخ میں ہے. تو یہاں یہ شعر بھی تلمیہ کہلاتا ہے. کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کس سے رہنما کرے کوئی. تو تلمیہ استعمال کیا. شاعر فرماتے کہ مشہور بادشاہ سکندر اعظم حضرت خضر کی رہنمائی میں چشمہ آب حیات تک نہ پہنچ سکا، لیکن جب خضر نے سکندر کو چشمے کے پاس لیا تو اس نے دیکھا کہ چشمے کے آس پاس کئی بوڑھے سکتے بلکتے ہیں. یہ دیکھ کر سکندر نے آب حیات پینے سے پرہیز کیا. شاعر کہتے ہیں کہ خضر کے رہنما بننے کے باوجود سکندر آب حیات نہ پی سکا. ظاہر ہے کہ خضر سے بڑھ کر اور کوئی دوسرا رہنما نہیں ہو سکتا ہے. اگر خضر سکندر کی رہنمائی نہ کر سکا تو دوسرے سے میں کیسی توقع رکھوں کہ میں اس کو اپنا رہنما بناؤں. لہذا اب کس سے رہنما، میں کسی کو رہنما بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. جب توقع ہی اٹھ گئے غالب کیوں کسی کا گلہ کرے. گلہ میں نے شکایت کرنا ہے. کسی سے امیدیں وابستہ ہوتے پھر وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو گلہ کہتے ہیں، شکایت. جب توقع ہی اٹھ گئے غالب، یہ مقطع ہے غزل کا آخری شعر جہاں شاعر اپنا تخلص اختیار کرتا ہو، اس کو مقطع کہتے ہیں. تو یہ مقطع ہے. غالب کہتے ہیں کہ جب مجھے کسی پر بھروسہ ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں رکھی ہے، تو میں کیسے کسی کا گلہ کروں گا. کیوں کسی کا گلہ کروں. میں کسی سے شکایت ہی پیش نہیں کروں گا، کسی کی شکایت نہیں کر سکتا، کسی گلہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے کسی پر توقع ہی نہیں ہے. شاعر اس مقطع میں بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ جب غالب نے اس مقطع میں، اس شعر میں ایک بڑی حقیقت بیان کی کہ جب کسی سے کوئی توقع ہی نہیں رہی تو پھر کسی پر بھروسہ نہیں ہے تو کیسے کسی کا گلہ شکوہ کیا جائے. گلہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں کسی کو اپنا مانا لیا جائے، اس پر امیدیں رکھی ہوتی ہے، امیدیں وابستہ رکھی ہوتی ہے. تو اگر یوں ہی کسی سے ہم گلہ و شکایت کریں تو یہ الٹا ہو جاتا ہے، دشمنی بڑھ جاتی ہے. لہٰذا غالب شعر میں کہتے ہیں کہ مجھے کسی پر بھروسہ ہی نہیں ہے، میں نے اپنے کسی سے امیدیں وابستہ ہی نہیں رکھی، لہٰذا میں کسی سے گلہ اور شکایت نہیں کر سکتا ہوں.